بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں ناظرین، جہاں پر 48 نشستوں پر الیکشن ہونے ہیں اور پارٹیز نے اپنے اپنے نمائندے بھی جو سینیٹر جن کو بنانا وہ چاہتے ہیں وہ منتخب کر لیے ہیں۔ سکروٹنی کا عمل بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جاری تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بتائیں کہ پارٹیز کے جو اندرونی معاملات ہیں وہاں پر اپنے ہی جو نمائندے کھڑے کیے جا رہے ہیں، سینیٹر جن کو بنانا چاہتی ہیں پارٹیز، وہاں پر کچھ اندر سے ہی آوازیں بھی آ رہی ہیں، اعتراضات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، تحفظات بھی شو کیے جا رہے ہیں، یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ مگر جو آج شہر اقتدار میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو کھڑا کیا گیا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے متفقہ امیدوار کے طور پر، اس کو اب کیسے لے کر آگے چلتی ہے پی ڈی ایم یا کہ اپوزیشن والی جماعتیں ہیں، اسی سے آج پروگرام کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نامور تجزیہ کار، کالم نگار سجاد میر صاحب، تجزیہ کار بھی ہیں۔ سجاد میر صاحب، کیسے دیکھتے ہیں یوسف رضا گیلانی بامقابلہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کا؟ اصل میں اس کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے، اس لیے اس کے ووٹر جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے ارکان ہیں۔ صحیح۔ دوسرے مسئلوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ کچھ تعداد اگر حکومت کی زیادہ ہوگی تو اقتدار میں ہوگی، تو اگر یوسف رضا گیلانی کے تعلقات بہت سے لوگوں کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی کے علاوہ سندھ میں جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بنا ہے اس کے ساتھ اس لیے ہے کہ پیر پگاڑا کی والدہ، اس پیر پگاڑا کی والدہ اور ان کی والدہ شاید سکی بہنیں ہیں۔ صحیح۔ اچھا، ایک ان کا تعلقات ان سندھ کے کچھ ایک حلقوں کے ساتھ اس طرح بنتے ہیں، پھر وہ وزیر اعظم رہے ہیں کچھ لبرل حلقوں کے ساتھ، کچھ بلوچستان کو ادھر کچھ لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات جو تھے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے تو ایک ٹف کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ اگر ایک ٹف کینڈیڈیٹ کے طور پر انہوں نے سرکاری کینڈیڈیٹ کو شکست دے دی تو یہ نو کانفیڈنس کی ابتدا ہوگی۔ حکومت جو نو کانفیڈنس کا ووٹ پیپلز پارٹی کے کہنے پر قومی اسمبلی میں پیش کرنا چاہتی ہے، اس میں اعتراض یہی ہے، اپوزیشن کے کہنے پر، اپوزیشن کے کہنے پر یعنی دوسرے لوگوں کے کہنے پر، تو اس پر اعتراض یہی ہے کہ ہم وہ پوائنٹس پورے نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، یہ ووٹنگ بھی خفیہ ہوگی۔ ووٹنگ جب خفیہ ہوگی اور یہ ثابت ہو گیا کہ سچ مچ یوسف رضا گیلانی نے شکست دے دی ہے تو گویا راہ ہموار ہو جائے گی، حکومت کے لیے مجبور ہو جائے گی کہ وہ نو کانفیڈنس کا ووٹ دوبارہ دے۔ لیکن ایسے معاملے پہ حکومت کا بھی بڑا امتحان ہوگا۔ ادھر سے حفیظ شیخ ہیں، وزیر خزانہ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے بھی آدمی ہیں اور لوکل اسٹیبلشمنٹ کے نہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہیں۔ اچھا، یہ جو وزیر خزانہ ہمارے آیا کرتے ہیں باہر سے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجیے اسے، یا جسے واشنگٹن ایکسس کہتے ہیں، جس میں ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور ٹریجری بینچز واشنگٹن کے امریکہ کے شامل ہوتے ہیں، یعنی عالمی جو کہ مالیاتی نظام کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کی رائے بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ تو پھر لانچ کرنے والی صورت یہ تو وہی ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ مقابلہ، ٹف مقابلہ جو ہے، اپوزیشن کی طرف سے ایک اس بات کا اعلان ہے کہ ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آیا نو کانفیڈنس موومنٹ چل سکتی ہے کہ نہیں چل سکتی۔ ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ لازمی نہیں کہ وہ جیتیں، وہ نہیں بھی جیتیں گے، اگر 4-6 ووٹ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں جو تعداد مقرر ہے تو بھی پتہ چل جائے گا کہ حکومت میں کچھ تھوڑی بہت ہی اونچ نیچ کی جا سکتی ہے اور کچھ کام کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت، یہ لانگ مارچ اور یہ سارا کچھ پڑا، یعنی کہ یہ چیزیں میٹر کریں گے اس کا ایک ٹریلر جس میں خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہمیں نو کانفیڈنس موومنٹ لانی چاہیے، جس پر دوسری پارٹیاں کہتی تھی کہ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے، اور یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے مل کر حکومت جو ہوتی ہے ہمیشہ نمبر گیم کو ادھر ادھر کر دیتی ہے۔ اب اس قسم کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے خود کو ڈیٹیچ کرنا چاہ رہی ہے حکومت سے، اور وہ اس قسم کا تاثر دینا چاہتی ہے کہ ہم اسٹیٹ کے ساتھ ہیں، حکومت کے ساتھ نہیں ہیں۔ صحیح۔ یعنی کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت اور فوج ایک پیج پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوج ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے طور پر حکومت کا ساتھ نہیں دیتی بلکہ اسٹیٹ کا ساتھ دیتی ہے، اور اسٹیٹ کا تقاضا یہ ہے کہ آئین کے مطابق حکومت وقت کے ساتھ فوج تابع رہے اور ان کے حکم پر اور ان کے کہنے پر چلتی رہے۔ تو یہ ایک طرح کی بڑی ایک امپورٹنٹ الیکشن ہو جائے گا۔ یہ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ ایک سرپرائز دینے جا رہے ہیں پی ڈی ایم والے متفقہ طور پر، اس کو سرپرائز سے زیادہ اپ سیٹ ہو جائے گا، اوپن ہو گیا، لازمی نہیں اپ سیٹ ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک یعنی کہ ہلانے والی بات تو ہو جائے گی نا۔ اندر سے خفیہ ہو رہا ہے جی، اور خفیہ ہونے میں کیا رزلٹ نکلتا ہے، کیسے رزلٹ نکلتا ہے، کیوں کا نکلتا ہے۔ دوسرا خیر فرت اللہ بابر ہے، وہ تو ٹیکنیکل سیٹ پر ہیں، وہ دوسری چیزیں، لیکن اصل بات جو ہے یوسف رضا گیلانی کا الیکشن ہے۔ اور شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں ملتان میں، کیونکہ رائے
राइवलरी है ना, उनका दरबार दूसरा है, इनका दरबार दूसरा है। बिल्कुल। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्र मुल्तानी और रुकन आलम का दरबार एक है, और गद्दी और ये मूसा पाक शहीद का दरबार है, उनका है। मुल्तान तो जगह है ना, मदीनतुल औलिया कहते हैं उसको, और इन दो पीरों के दरमियान लड़ाई है वहाँ। और कहने इनको क्या पड़ी थी, ये तो वज़ीर आज़म रहे थे, इनको क्या पड़ी थी लड़ने की। और वैसे उनका तो सीट मुंतकिल नहीं हुई इस्लामाबाद में, उनके बेटे को गलत, यानी वो घबराए फिरते हैं। तो ये अभी वो उन्होंने अपनी घबराहट शो कर दी है, तो हमारी जो पीटीआई की सेंट्रल कमान होगी उनमें भी एक तरह की वरी पैदा होगी कि अगर खुदा ना खास्ता मैं उनकी तरफ से कह रहा हूँ, ये जीत गए वहां से या इन्होंने कुछ डेंट डाल दिया, तो कहा जाएगा कि नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट पॉसिबल है। तो ये न्यू कॉन्फिडेंस मूवमेंट का रेप्लिका है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, नवाज शरीफ को कायल कर लिया जरदारी साहब ने, क्या यही बेस थी? नहीं, उन्होंने यही कहा होगा कि हम उसको खड़ा कर देते हैं, इस पर मुस्लिम लीग क्यों खड़ा करे, वो क्यों स्टेक ले। जब असेंबली में होता है कि भुट्टो के मुकाबले में शाह नूरानी खड़ा करना होता है, या कोई जुबैर हाशमी खड़ा करना, कभी किसी को खड़ा करना होता है, पता होता है कि इन्होंने हारना है। वजीर आजम की सीट पर फजल रहमान को भी खड़ा कर दिया, लेकिन मुझे पता होता है हारना है। लेकिन ये है कि ये हमारा लीडर है, तो उनको तो ये है कि हमारा लीडर आ जाएगा, हमारा लीडर मुकाबला करेगा। लेकिन लाजमी नहीं कि वो समझते हो कि हम जीत जाएंगे। वो अगर जीत गए और उनके में पोटेंशियल है, तो यही कहा जाएगा कि हमारा कैंडिडेट बहुत मजबूत। हमें वैसे सुलेमान आबिद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, तजियाकार हैं, और इसके साथ फैसल वाबडा साहब के भी उन पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं पार्टी के अंदर से, इस पर भी गुफ्तगू करनी है। अच्छा, सुलेमान आबिद साहब से बात करते हैं, वो तो इन मामलों को, इलेक्शन के मामलों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और जानते हैं। बल्दियाती इलेक्शन से लेकर वफाक के इलेक्शन तक उनको सब इस बात का अंदाजा होता है। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान आबिद साहब। जनाब मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जनाब, अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा जी, यूसुफ रज़ा गिलानी को खड़ा कर दिया अपोजिशन ने। अब ये कहा जा रहा है कि ये नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट की एक तरह की रिहर्सल है, लाजमी नहीं का कामयाब हो, लेकिन मतलब है कि हुकूमत को ऐसे ही जकाई देने के लिए, डराने के लिए और जरा थोड़ा सा करने के लिए एक सिचुएशन पैदा की जा सकती है। क्या लगता है आपको? दूसरा, मैं फैसल वाडा उन बातों भी आपसे बात करना चाहता हूं। जहां तक फैसल वाडा का ताल्लुक है, मैं तो समझता हूँ उस पर इमरान खान का जो केस है वो काफी कमजोर है, और फैसल वाडा को अगर टिकट ना दी जाए तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि उनके खिलाफ तो पहले मामला जो है ना वो काफी मुतनाजा है, और बेहतर होता कि इमरान खान साहब अपनी साख बेहतर कायम रखते और फैसल वाडा से माजरत करते कि वो इस मामले में अपने आप को दूर रखें। और एक काफी इम्कान भी है कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर जो कराची से आवाजें आ रही हैं, फैसल वाडा से टिकट वापस लिया जा सकता है। एक बात। जहां तक गिलानी साहब का ताल्लुक है, अगरचे वो अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं, लेकिन आप भी अच्छी तरह जानते हैं मीर साहब कि हफीज शेख साहब जब पीपल्स पार्टी में थे तो उस वक्त भी इनको सेनेटर बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि या तो रुकने कौमी असम्बली हो या फिर सेनेटर हो, तभी वो वफाकी वजीर की हैसियत अख्तियार कर सकता है। तो उसी रिक्वायरमेंट के तहत आज भी उनके साथ यही मसला है कि अगर आपने उनको वफाकी वजीर खजाना के तौर पर लेके चलना है तो उनको सेनेटर मुंतखब करवाया जाए। अब आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ कि हफीज शेख साहब कहाँ से आए हैं। बिल्कुल इमरान खान की चॉइस तो है नहीं, ठीक है ना जी। तो जिन लोगों की चॉइस है वो उनको जिताने की कोशिश भी करेंगे। मतलब सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की चॉइस नहीं है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की चॉइस होगी। जी, मैं वही कहना हूँ, आप सही समझे है। तो मेरा मतलब उन्होंने उनको जिताना भी है, लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि मैंने कहा है कि सेनेट के जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़ा मार्का ये इस्लामाबाद की नशिस्त का ही है, सबसे बड़ा मार्का। और अगर वाकई गिलानी साहब जीत जाते हैं तो ये फिर एक बड़ा क्लियर कट मैसेज होगा कि हुकूमत के अपने अंदर काफी दरार मौजूद है और उनके लोग टूटे हैं ना। जो गिलानी साहब तो जीतेंगे उसी सूरत में जब हुकूमत के लोग उनको वोट देंगे, वरना अगर हुकूमत के लोग जो है अपनी पोजीशन पे कायम रहते हैं तो फिर तो गिलानी साहब नहीं जीतते ना जी। ठीक। और ये तासुर भी दिया जा रहा है कि हुकूमत के लोग इस वक्त उनके साथ नहीं है, इसलिए इनकी जो है ना बात की जा रही है। लेकिन मुझे जाती तौर पे लगता है, वो आपको याद होगा ना अपना मीर साहब जब वो लियाकत बलोच साहब लाहौर में इलेक्शन हारे थे तो किसी ने लिखा था कि वेटिकन सिटी में पॉप की शिकस्त हुई है ख्वाजा ताज रहीम के मुकाबले में। तो ये अगर वाकई अपना इलेक्शन हार जाते हैं हफीज शेख साहब तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा हुकूमत के लिए। ये भी तो कहा जा सकता है कि जी कि नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट का एक तरह की रिहर्सल होगी। फिर अगली पेशरफ जो है ना जी, ये नो कॉन्फिडेंस की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर गिलानी साहब हार गए तो फिर PMLN और JUI वो पीपल्स पार्टी के चक्कर में नहीं आएंगे। नो कॉन्फिडेंस उनको समझ आ जाएगी कि ये मुमकिन नहीं है।
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر ایک سٹیک کے اوپر حکومت بھی لگی ہوئی ہے اور اپوزیشن بھی لگی ہوئی ہے اپنے اسلام آباد والی نشست کے اوپر. اور یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ الیکشن جو ہے وہ تو لگ ہی رہا ہے کہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہی ہوگا اور مجھے اوپن بیلٹ کے چانس کم نظر آ رہے ہیں. لیکن اس الیکشن کے بعد بھی اگر وہی کھیل شروع ہو جاتا ہے کہ جی اپنا لوگوں کے ووٹ خریدے گئے ہیں تو بدمزگی تو پھیلے گی ایک بات. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ حکومت کتنی نشستیں جو ہے نا فالتو اپوزیشن کی چھینتی ہے یا اپوزیشن جو ہے حکومت کی کوئی نشست چھیننے میں کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. تو میں اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں میر صاحب یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے نا یہ اپوزیشن کے مستقبل کو ڈٹرمن کرے گا اور حکومت کے مستقبل کو بھی ڈٹرمن کرے گا. جو نتیجہ نکلے گا جس کے حق میں اس کے لیے راستہ ہموار ہوگا اور جس کے خلاف اپنا نتیجہ آئے گا اس کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو. اس کا مطلب بہت انٹرسٹنگ کانٹیکٹ جو یہاں ہو رہا ہے مقابلہ اچھا مزیدار ہوگا. جی مقابلہ بہت سخت ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی بہت اچھے کینڈیڈیٹ دیے. پی ٹی آئی نے اگرچہ چند کینڈیڈیٹ ان کے بہت متنازع ہیں لیکن آپ کو بھی پتا ہے اعجاز چودھری صاحب کو ٹکٹ ملا ہے. ہاں جی اچھی بات ہے. ڈاکٹر زرکا کو ٹکٹ ملا ہے. ایس ایم ظفر صاحب کے بیٹے کو ملا ہے. یہ مال کے چیئرمین ہیں ان کو ملا ہے. ثانیہ نشتر کو ملا ہے. یہ اچھے لوگ ہیں بہتر لوگ ہیں. اور یہ جو ہم کہہ رہے تھے نا ہمیں ڈاؤٹ تھا کہ شہزاد اکبر آ جائے گا شہباز گل آ جائے گا بابر اعوان آ جائے گا ان لوگوں کو تو پھر ڈسٹینس میں رکھا ہے نا عمران خان صاحب نے. لیکن جو پریشر بلڈ ہوا تھا اس کا ایک فائدہ تو ہوا ہے نا جی. تو کچھ نشستوں پہ جیسے فیصل واڈا کی نشست ہوئی تھی وہ بلوچستان میں عبد القادر کی ٹکٹ واپس ہو گئی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اگلے 24 گھنٹوں کے اندر کافی سیٹوں کی پوزیشن جو ہے نا جن لوگوں کو ٹکٹیں ملی ہیں اس میں رد و بدل بھی آ سکتی ہے ایم ایل این کے اندر بھی اور پی ٹی آئی کے اندر بھی. پیپلز پارٹی کے تو لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں وہ وہی رہیں گے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا سلمان احمد صاحب. بہت سیدھی بات کی جی. فیصل وابڈا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت فیوریٹ ہیں عمران خان کے. میں فیصل وابڈا پہ گفتگو کرنی مگر شارٹ سی ایک بریک کے بعد آپ سے آتا ہوں کہ فیصل وابڈا کے متعلق کیا کمنٹ ہیں. ایک شارٹ سا بریک جی. خبر سب سے پہلے نیا پروگرام نئے مہمان لیکن ذرا اچھوتے انداز میں. میوزک فن مزہ گیمز اور کامیڈی کے نئے انداز میں چٹخاری سی گپ شپ. مہمان وہ جس کو آپ دیکھنا چاہیں اور گوسپ وہ جو آپ سننا چاہیں. ہر شام گزاریے ہمارے ساتھ مزیدار اور شاندار کامیڈی کا نیا انداز. لیجنڈری کامیڈین امان اللہ خان کی بیٹی نور امان کے ساتھ دیکھیے پروگرام گپ شپ ود نور امان اللہ جمعہ تا اتوار 5:05 پر صرف ٹی وی ٹوڈے پہ. یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب. خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا. ان خوابوں کی بے وفائی طاقتوروں کے تہہ بے بسوں کی سسکیاں. ویلکم بیک. میر صاحب گفتگو چل رہی تھی فیصل وابڈا کے متعلق جہاں پر دوہری شہریت پھر سینٹ میں وہ آنا چاہ رہے ہیں اس کا ان کا کیس بھی معاملہ بھی چل رہا ہے پھر پارٹی کے اندر سے ان پہ اختلافات. سینٹ اس پہ فیصل وابڈا پہ بہت اعتراضات ہو رہے ہیں. اس کی قومی اسمبلی میں ایک ہی تقریر ہے بونگی تقریر تھی بہت فضول باتیں کسی 5,000 لوگوں کو مار بھی دینے کرتے ان کو گھسیٹیں اور پتہ نہیں کیا جوتے لے کے اسمبلی میں.
ان پر کیس یہ ہے کہ جس دن انہوں نے نیشنل اسمبلی کے اپنے کاغذات بھرے تھے ان کی دوسری شہریت تھی، یعنی کہ انہوں نے حلف تو یہ دیا تھا کہ میں صرف پاکستان کا شہری ہوں، لیکن یہ اس وقت شاید برطانیہ کے یا کہاں کے شہری موجود تھے. وہ شہری جب انہوں نے چھوڑی تو وہ اس وقت تک 25 تاریخ ہو چکی تھی، کاغذات انہوں نے 11 تاریخ کو فائل کیے تھے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس وقت دوہری شہریت تھی. مسئلہ یہ ہے کہ کورٹ فیصلہ نہیں کر پا رہا. اس نے مسلم لیگ کے 2 ارکان سینٹر ان کو فارغ کر دیا کہ ان کی دوہری شہریت ہے. پی ٹی آئی کے لاڈلے کو اس کو کچھ نہیں کہہ رہے. آج تاریخ دے رہے ہیں، کل تاریخ دے رہے ہیں، پرسوں تاریخ دے رہے ہیں. اب آپ وکیل کو لے کر آؤ، نہیں بھائی آپ ثبوت لے کر آؤ. روز کوئی نہ کوئی بات ہوتی جا رہی ہے. الیکشن کمیشن یہ کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ اپوزیشن کو بھی اعتراض ہے، سیریس طبقوں کو اعتراض ہے اس پر. اب انہوں نے کیا کہ اس کو سینٹ کا سینیٹر بنا دیا جائے. اتنا چہتا ہے. پارٹی کے لوگوں نے کہا جناب اس کی تو پہلے مشکوک ہے قومی اسمبلی کی نشست، وہ جا سکتی ہے اور ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے. ان کا خیال ہے کہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، کورٹ کر دے گا تو اس کے بعد اس الیکشن کی ڈسکوالیفائی ہے، یہ دوبارہ الیکشن لڑ سکتا ہے. لیکن اس کے بعد دوسرا کیس بھی تو بن سکتا ہے. کیس یہ بن جائے کہ صاحب چونکہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا اس لیے ساتھ کو امید نہیں رہے. صحیح. اور اس کیس کا مطلب ہے کہ فار لائف یہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. اس کی پہلی مثال بھی تو پارٹی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کو کھڑا کیوں کیا؟ قومی اسمبلی کے ممبر ہے، فائٹ کریں اس میں. وزیر بھی ہے، اب مزید ان کو سینٹر کرنے کی کیا توقع ہے؟ تو عمران پہ اتنا دباؤ پڑ رہا ہے پارٹی کے اندر بھی، ان حلقوں کے بری. بلوچستان پہ عبد القادر کو لے لیا، وہاں بھی سیف اللہ ابرو کو لے لیا. ہر جگہ وہ کچھ نہ کچھ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا ان سب کے واپس. عمران اس معاملے میں یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹریٹ فارورڈ ہے، بلکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کیلس ہے. میں تو اسے کہتا ہوں ماجد خان سنڈروم اور کزن کلر انسٹنکٹ. وہ اپنے جو قریب لوگ ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتے. وہ ماجد خان کے ساتھ کیا تھا، حفیظ اللہ نیازی کے ساتھ بھی کیا، سبھی کے ساتھ. خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں نظر ثانی کروں گا، جو اتنا نظر ثانی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو نہیں ٹکٹ ملے گی کیونکہ دباؤ اتنا ہے پارٹی کے اندر، ان کو ٹکٹ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، لیکن اس کا اعلان وہ ٹکٹ یعنی کہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. فیصل وابڈا اتنے عزیز ہیں کہ وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. یہ کوئی تک نہیں ہے. ایک آدمی قومی اسمبلی کا ممبر ہے. اچھا اگر آج آپ کورٹ کہتے ہیں کہ کل کورٹ میں جائیں گے جی اب تو مسئلہ ختم ہو گیا اس کی ڈسکوالیفیکیشن کا، لیکن جناب اس پہ کچھ جا کے صادق امین کا کیس کر سکتے ہیں کہ صاحب یہ مسئلہ تھا اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں کیا، آپ فیصلہ کریں اس لیے جھوٹ بولے. اور جھوٹ بولنے والا صادق امین نہیں ہو سکتا. کم صادق تو نہیں ہو سکتا، امین اگر ہو تو وہ دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. اور ویسے موٹر سائیکل لے کے چلا رہے ہیں، بڑی بڑی ہیوی بائکس، پستول باندھ کے چلے گئے چائنیز سفارتخانے پر، جوتے لے کے رکھ دیے ٹی وی پر، وہاں کر دیا 500 لوگوں کو مار دو تو کوئی فرق نہیں. بندہ وہ ایک خاص ٹائپ کا بندہ ہے. پتہ نہیں مجھے عمران کو کیوں پسند ہے اور کیوں اس کو اتنی لائکنگ ہے کہ وہ اس کو پرسنل فرینڈز میں گنا جاتا ہے. آپ پارٹی کے اندر ریئیکشن ہے کہ نو مور پرسنل فرینڈز. پارٹی لائل جو ہیں وہ آنے چاہیے. شہزاد اکبر کو نہیں ملی، حالانکہ عمران چاہتا ہوگا شہزاد اکبر ملے. زلفی بخاری کو نہیں ملی، عمران چاہتا ہوگا اس کو دے لیکن نہیں ملی. بہت سے لوگ ہیں جن کو اب بابر ایوان کو نہیں ملی. اسی پر گفتگو کرنے کے لیے آغا مسعود صاحب نے السلام علیکم آغا صاحب. سر وعلیکم السلام سر، خیریت ہے؟ آپ ٹھیک ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے جناب. کیا آپ لوگ فیصل وابڈا کو ٹکٹ دلا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے ان کی تو صورتحال میرا خیال ہے کہ وہ جو فارسی میں کہتے ہیں، جو اکثر آپ اپنے کالموں میں، ان کی نیمو برون نیمے دروں کی کیفیت ہے. آپ میرا خیال ہے اس جملے سے سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ نیمے برون نیمے دروں کی جو کیفیت ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ان کو مل جائے گا. میرے اپنا ہنچ کہتا ہے کہ وہ مل جائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ابھی جو آپ نے جملہ کہا نا کہ لوائل جو لوگ ہیں عمران خان کی، از ون آف دیم، یہ اس کا شمار ہوتا ہے. تو میرا خیال مل جائے گا. ویسے بتاؤں کہ سینٹ کے الیکشن میں بالکل وہی مطلب منظرنامہ ریپیٹ ہوگا جو اس سے پہلے ہو چکا ہے. اگر یہ کوشش کی جائے کہ صاحب کے بڑا اس میں پیسے نہیں چلیں گے اور یہ کہ لوگ بڑا مقدس اور بڑے متقی ہو گئے ہیں اور پرہیزگار ہو گئے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور اس میں وہ الیکشن میں ہوں گے، ایسا نہیں ہے. وہ مطلب معاشرہ جو ہے بنیادی طور پر پیسے کے سلسلے میں بہت لالچی ہو گیا ہے. اور یہ کہنا کہ صاحب میں پیسے نہیں چلیں گے، چلیں گے پیسے. منی میکس دی میئر گو. جی منی میکس دی میئر گو. دیٹس ٹرو. جہاں 100 من راضا ہوگی وہاں تو ناچے گی. اچھا ایک تو یہ فیصل واڈا کا قصہ ہو رہا ہے، دوسرا یوسف رضا گیلانی کھڑے ہو رہے ہیں وہاں اسلام آباد سے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تو نو کانفیڈنس موومنٹ کی ایک طرح کی ریہرسل ہے.
اور یسر رضا گیلانی کے آپ جانتے ہیں پیر پگاڑا سے رشتہ داری بھی ہے اور وہ سے آزاد امیدوار بھی وہ ون کر سکتے ہیں، تو کہتے ہیں ٹف فائٹ ہوگی وہاں. کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یسر رضا گیلانی صاحب کے سلسلے میں راؤنڈ تک کئی معاف کیجیے کرپشن کے مقدمات بھی ہیں. ایسا ایزی نہیں ہے، مطلب یہ کہ ٹھیک ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں ان کو پسند کرتے ہیں اور زرداری صاحب نے ہی ان کو اپنی پسند کی بنیاد پر وزیر اعظم پاکستان بنایا تھا. دیکھیے میں ایک مثال دے رہا ہوں اور آپ میرا خیال ہے میں یقین کے ساتھ ہوں مجھ سے کروڑ گنا بہتر آپ جانتے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کو اردوغان صاحب کی اہلیہ نے ایک جیسے تحفے پہ نیکلس دیا تھا، تو وہ توشہ خانے میں تو نہیں گیا، انہوں نے اپنی بیوی کو گلے میں پہنا دیا. پھر بعد میں جب یہ کہ اخبار محبت کی بات ہے نا، رومانٹک آدمی ہے. اچھا میرا خیال ہے کہ ان کو یہ بنائیں گے، لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے نا اس سلسلے میں کامیاب نہیں ہو سکیں. یہ دوسری بات ہے کہ زرداری صاحب جو ہے مفاہمت کے بادشاہ ہیں اور یہ ہے کہ ان کے پاس مطلب مالی قوت بھی ہے اور سیاسی قوت بھی ہے، اخلاقی قوت نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں یہ ایک طرح کا حکومت کو ڈرا رہے ہیں کہ نو کانفیڈنس موومنٹ پاسبل ہو سکتی ہے، اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں. تو چیک کرنے میں تو کوئی دیکھیے میں بتاؤں کہ ایک تو عمران خان صاحب اپنے 2 سال جتنے بھی رہ گئے 2.5 سال 2 سال وہ پورا کریں گے. دوسری بات یہ کہ خدا نہ خاصہ یہ کرائسس کر دیا جاتا ہے نا تو پھر عمران خان صاحب اکیلے تو نہیں ہیں، ان کی 21-22 سالہ کی جو ان کی جدوجہد جو ان کے ساتھ تو لوگ ہیں. اب بھی تمام تر ان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس میں سے کچھ صداقت بھی ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے اب ماسز میں جو یوتھ ہے اب بھی ان کو پسند کرتا ہے. تو یہ سوچنا کہ ہم ان کو ان ہاؤس تبدیلی کر کے کریں تو پھر وہ اس کرائسس کو کون سنبھالے گا؟ پھر کون سے لوگ آئیں گے؟ وہی لوگ جن کو کرپشن کی بنیاد پہ بے دخل کیا گیا، ان کو نکالا گیا. کون لوگ آئیں گے پھر؟ آپ خود بتائیے، آپ تو کالم بہت بڑے کالم نویس ہے پاکستان کے، کون آئے گا؟ وہی نواز شریف، وہی زرداری صاحب یا ان کی پارٹی یا ان کے لوائلسٹ جیسے آپ نے فرمایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. عمران خان ول کمپلیٹ the 2 years جو ان کے رہ گئے اور اس میں مطلب وہ کام کر رہے ہیں، کام نظر بھی آ رہا ہے. ابھی دیکھیے چین کی طرف سے جتنے بھی فائر فائٹر انجن آئے ہیں، آپ یہ 52 آپ یقین کریں پورا کراچی میں ٹریفک جام ہو گیا. تو یہ ہے کہ اب انہیں کام کرنے دیں 2 سال میں اس کو. اور یہ ہے کہ اگر آپ ملک کو کرائسس میں لانا چاہتے ہیں اور جبکہ آپ کا دشمن جو ہے وہ ہر وقت تیار بیٹھا ہے آپ کو کھوکھلا کرنے کے لیے، آپ پر حملہ کرنے کے لیے، آپ کو معاشی طور پر عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے، تو پھر رہ کیا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بالغ نظری ہے، اگر واقعی زرداری صاحب بالغ نظر ہیں اور وہ جیسے کہ دعویٰ کرتے ہیں تو لیٹ عمران خان should continue his short. اچھا یہ تو ایک کہانی ہے نا، بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن یہ دوسری کہانی تو یہ ہے کہ ایک طرح کا سینٹ الیکشن جو ہے یہ خاصا نرس کی جنگ ہے اور اعصابی جنگ بھی ہے، اور ساتھ یہ بھی جنگ زور پنجہ آزمائی بھی ہو رہی ہے. دونوں طرف سے اپنی طاقت کو آزمایا جا رہا ہے، دونوں طرف سے نظام کو آزمایا جا رہا ہے کہ کیا یہ پھر بکتے ہیں، آپ کے خیال میں پھر بکیں گے؟ یہ ساری چیزیں کیا انڈر ٹرائل نہیں ہے ہمارے لیے پورے کٹہرے میں؟ دیکھیے میں بتاؤں، آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے. میں آپ سے $1 ملین آپ نے دیکھیے جہاں تک نظام کی بات ہے، یہ نظام جو ہے نا بنیادی طور پر یہ نظام ابھی نہیں بدلا جائے گا. اس کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اسٹیٹس کو میں بہت سے لوگوں کو فوائد حاصل ہیں. مطلب یہ کہ اس میں خود نواز شریف صاحب کو بھی، عمران صاحب کو بھی ہے نا، ہر ایک کو مطلب یہ کہ اس نظام میں، لیکن بتدریج اگر اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، بدلنے کے لیے ہو سکتا. مثال میں آپ کو دوں، مثال دیکھیے ابھی انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں اوپن بیلٹ کی بات کی. اوپن بیلٹ کے لیے انہوں نے ایک ریفارم بل بھی پیش کیا، ان کو مسترد کر دیا کیونکہ یہ ریفارمز نہیں چاہتے، الیکٹرل ریفارمز نہیں چاہتے. پھر اب یہ ہے کہ کل میرا خیال ہے فیصلہ آ جائے گا سپریم کورٹ کا. ایک آرڈیننس پاس ہوا جس سے مشروط جو ہے سپریم کورٹ کا اس میں ویو لیا جائے گا. دیکھیے یہ لوگ نہیں چاہتے نظام کو بدلنا کیونکہ یہ ایک ٹرائبل اور فیوڈل سوسائٹی ہے، اس میں اب سرمایہ دار بھی شامل ہو گیا ہے. تو یہ مطلب ہم لوگ جیسے غریب لوگ ہیں، لکھاری لوگ ہیں، سوچنے والے لوگ ہیں، پاکستان میں باشعور لوگوں کی جو تعداد ہے، ابھی میں باہر کا ایک کالم پڑھا تھا، مشکل سے 15% پاکستان کے لوگ سیاسی طور پر باشعور ہیں. باقی جو ہے بھیڑ چال ہے، جو جس کو دیکھیے مطلب کسی کی پرستش کر رہا ہے، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، کوئی نواز شریف کی پوجا کر رہا ہے، کوئی زرداری صاحب کی پوجا کر رہا ہے، اور کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ان کو چیلنج کر سکے اپنی پارٹی کے اندر گفتگو کے دوران. تو یہ نظام اتنی آسانی سے نہیں بدلے گا. ہاں بتدریج اگر کوشش کی جائے اور جیسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، آپ جیسے یعنی معتبر لوگ بات کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تبدیلی آہستہ آہستہ آ جائے، لیکن ابھی فی الحال نہیں ہے. یہ الیکشن نہیں آئے گی. جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جی، بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے بہت ہماری رہنمائی کی. ضرور ایک روز بدلے گا نظام قسمت آدم، سجے گی ایک نئی دنیا، پسے گا ایک نیا عالم، شبستہ میں نئی شمیں، زمستہ میں نیا عالم. تو بدلے گا تو نظام ہے لیکن ابھی نہیں بدلے گا.
ये 9 नंबर की बस जाने कब आएगी इंतजार करते हैं। सही, अच्छा मुझे आगे बढ़ना है। मरीम नवाज जो हैं तकरीरें कर रही हैं, जलसे हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, उसमें पंजाब का बड़ा वो जिक्र कर रही हैं, जबकि उन्हें अच्छा ये सवाल ये कि पंजाब से क्यों ना करें। उसने कहा कि मैं पंजाब की बेटी हूँ, पंजाब के मसाइल का मैं हल पेश करूंगी। मैं सिंध में जाऊंगी, सिंध के मसाइल की बात करूंगी, पाकिस्तान की बेटी हूँ। बलूचिस्तान के मसाइल करूंगी, खैबर पख्तूनख्वा में जाऊंगी, मैं वहां की बेटी हूँ। पंजाब इग्नोर नहीं हो रहा। पाकिस्तान का जो बजट है, डेवलपमेंट बजट है, उसने पता नहीं 23 अरब या कितने सिर्फ पंजाब के लिए वक्फ किए गए। पहले बजट कम है, पंजाब को और कम दिया गया, और उसमें बड़ा पैकेज जो है जनूबी पंजाब के नाम पर आप जनूबी पंजाब को दे रहे हैं। भाई उनका शेयर 29% है जनूबी पंजाब का, सही, और शहबाज शरीफ के जमाने में वो 32% दे रहे थे, आप शायद 33% देना चाहते हो। उसमें भी अपने जिले को देकर आप खर्च नहीं करना चाहते, कहीं खाना पीना चाहते हो। और जो सेंट्रल पंजाब है, जो जान है पूरे पंजाब की, पूरे पाकिस्तान का दिल है, उसको आप उसकी हक तलफी कर रहे हो। लाहौर शहर में कूड़ा इकट्ठा हो गया है, उसको उठाने का बंदोबस्त नहीं है। आप इधर तो शबार दे रहे हो कि वो 700 रुपए पर टन लेते थे, हम 300 में कर तो दिखाओ। उन्होंने मशीनरी लाए थे, मशीनरी आपको दी थी, हर चीज किया था। आप कैसे करोगे? लाड़ियों से करोगे? किससे करोगे? फावड़ों से करोगे? लगे हुए हैं कि हम करके दिखाएंगे, करके कभी 1 महीने से नहीं हो रहा, 2 महीने से। क्यों आप लाहौर को भी कराची बना रहे हो? शहर तबाह कर रहे हो आप हमारे। आप में कॉम्पिटेंस नहीं है। पंजाब, जब नवाज शरीफ के जमाने में लगा कि जाग पंजाब जाग, मैं कराची में था, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ये कि अब पंजाबी लीडर बन गया। हम पंजाबियों की खसलत ये है कि हम अपने आप को पाकिस्तानी साबित करना चाहते हैं। सही, पंजाब के बिहार पे बोलना जो है ना, हम जुर्म समझते हैं। हम पंजाबी जबान भी नहीं बोलते अपने घरों में भी उर्दू जबान बोलते हैं। हमारी ये एक मजाज है ना जी, हम एक इज्तिमाई तौर पर इस तरह चलना चाहते हैं। लेकिन यहां क्या हो गया? यहां हो गया कि आपकी सड़कें गंदी हो रही हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। बजट कहां खा गए आप? पहले आपने पंजाब को बजट दिया नहीं है, जो दिया है उस आप जनूबी पंजाब में लगा रहे हैं। जनूबी पंजाब सर आंखों पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब, उनकी सीटें 23 कितनी है, 16 शमाली पंजाब की हैं। बाकी जिस पंजाब से भुट्टो जीता था, जिस पंजाब से नवाज शरीफ जीता है, जो पंजाब कहलाता है, असल सीटें तो उसी की हैं। वही तो पाकिस्तान है जिसको आप उसको तबाह कर रहे हैं। इंडस्ट्री में जो आगे जा रहा था, आप उसको तबाह कर रहे हैं। यहां यूनिवर्सिटियां खुल रही थी, आप उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो भाई अगर मरियम ने कहा है तो आपको सुनना पड़ेगा। अब सिंध में जब बिलावल बोलता है और सिंध की बात करता है, कभी आपने रोका है? बलूचिस्तान में बलूचिस्तान की बात करते कोई रोकता है? उसने कहा मैं करूंगी पंजाब की बात। लोग याद करते हैं नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को पंजाब पे। तो इस बात को हमारी क्या उनके जाने से वाकई लावारिस हो गया जो मरियम कह रही हैं? भाई आपने यहां बुजदार साहब को बैठा रखा है और कंट्रोल आप इस्लामाबाद से कर रहे हैं, तो लावारिस ही है ना। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है पंजाब को इस वक्त? यानी कि जितने भी फैसले वो सारे विफाक करें, वजीर आजम के कंट्रोल। फैसले अगर हो रहे हैं तो कर रहा है कोई। तो सवाल ये, कोई फैसला भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? सही है। मुझे ब्रेक पर जाना जी, ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो मरीम नवाज ने एक और बात भी की है सेनेट के हवाले से, वो भी डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ। देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह जुम्मा इतवार 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे।
ویلکم بیک جی. میرے صاحب مریم نواز نے کہا ہے کہ سینٹ کی بے شک ایک نشست نہ ملے مگر بات چیت نہیں کریں گے. بیہائنڈ دا کرٹن چل کیا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ سیدھی بات ہے, کہا جا رہا ہے کہ اندر بات چیت چل رہی ہے. انہوں نے کہا ہم تو نہیں کریں گے بات چیت. اچھا ہو سکتا کسی نے دھمکی دی ہو انڈائریکٹ, یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے دی ہو, کسی نے اسٹیبلشمنٹ کا وہ آپ کی سیٹ نہیں لینے دیں گے سینٹ کی, اس کو نہ دیں, پرواہ نہیں ہے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. لیکن ہم بات چیت, دیکھو جو بات چیت ہوتی ہے وہ کہہ کے نہیں ہوتی, اس کی جو ٹریک ٹو پالیسی ہوتی ہے وہ چلتی رہتی ہے اگر چل رہی ہے تو. اگر نہیں چل رہی ہے تو یہ بھی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. ہمارے اداروں کے درمیان رابطے ہونے چاہیے, سیاستدانوں کے بھی, اور سب بات کے مسئلے کو طے ہونا چاہیے. بالکل, یہ اپنی اکڑ میں بیٹھا. فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا کہ اسلام آباد کا دھرنا روکا تو ہم پنڈی کا رخ کر لیں گے. وہ اصل میں یہ پھاٹک نمبر 4 والے گیٹ نمبر 4 شیخ رشید کو کہا ہے. وہ جو کہتا ہے یہ اب حلوے کی باری چلی گئی, ہمارے پاس ابھی یہ گیس ہے, وہ کون سی ہوتی ہے, آنسو گیس ہے, ہم وہ خالی پڑی ہوئی ہے اس کا استعمال کریں گے. وہ بھائی نہیں, پھر آپ کو واپس جب بھاگیں گے تو آپ کو گیٹ نمبر 4 بند ملے گا. ملک کا قانون, ملک کا نظام چلانا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ الگ بات ہے اسلام آباد کی سیکورٹی جو ہے فوج کے سپرد ہے. یہ بات اچھی طرح اسی پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ فوج خود بچائے گی. آپ مشکل ڈالنا چاہتے ہو, ایسے نہیں کریں آپ. صحیح. اگلی صورت کی طرف بڑھنا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کچھ تحفظات سامنے آ رہے ہیں جی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ایک کھیل کھیل رہی ہے ہماری ریاست. پہلے تو ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا, وہ بہت تیزی کے ساتھ اب لڑائی لڑ رہے ہیں. ریفرنس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فیصلوں میں کچھ ایسے باتیں کرتی تھیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آئی تھیں. صحیح, سخت تھیں. اس کو اگنور بھی کیا جا سکتا تھا, لیکن ان کا خیال ہے کہیں وہ چیف جسٹس نہ بن جائیں, کچھ اور باتیں بھی ہیں. اس کے بعد ان کے پاس ریفرنس آ گیا. انہوں نے کہا کہ مجھے چیف جسٹس سعید آصف کھوسہ نے لان میں بلا کے بات کی, جس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں استعفیٰ دے دوں, یعنی کہ عدلیہ کو اس چکر میں ڈالوں. چنانچہ وہ 22 ہو گئے ہیں, تو رزلٹ یہ ہے کہ وہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں نہ بیٹھے. اچھا, ممتاز قانون دان خالد رانجھا صاحب نے ہمیں جوائن کیا جی. اچھا, خالد رانجھا صاحب, ڈاکٹر خالد رانجھا جی. السلام علیکم رانجھا صاحب. آج پھر قابو آ گیا آپ ہمارے. نہیں, آپ جب آپ نے حکم کیا میں ہمیشہ حاضر. یہ فائز عیسیٰ صاحب اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے درمیان جو ایک چل رہی بات آج کل, انہوں نے آصف سید کھوسہ صاحب کو بھی اس طرح کیا. فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ایک زیادتی تو ہو رہی ہے کہ ہم سب مل کر ان کو ایک طرح کا لگے ہوئے ہیں کرنے کے لیے. تو کیا آپ کو کیا نقشہ نظر آتا ہے کہ کیوں میڈیا کو جاری کر دیا گیا, اور جو فاضل جج بینچ میں بیٹھا ہوا تھا اس کو فیصلہ پڑھنے بھی نہیں دیا گیا کہ نوٹ آف کنسنٹ نہ لکھ دیں؟ میں سمجھوں گا اصولاً تو جب جج سب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو پھر خواہ کسی کی رائے خلاف ہو یا حق میں ہو, ان کو اختیار ہے اور باقی کو فرض ہے کہ انہیں اپنا ڈسینٹنگ نوٹ لکھنے دیں گے. لیکن یہ کہنا کہ انہیں فیصلہ دکھایا ہی نہ جائے, یہ کوئی ٹھیک بات نہیں. یہ کیا نقشہ کیا بن رہا ہے؟ ہندوستان میں بھی 4 ججوں نے بغاوت کر دی تھی, اور یہاں بھی کچھ ایک زمانے میں کچھ تھوڑا سا عدلیہ میں ہوا تھا. پھر ٹسل تو نہیں ہو رہی؟ 3-4 ججز جو ہیں وہ ایک طرح کی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کے کوئی ساتھ نہیں چل رہے, اور ہماری جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پتہ نہیں قومی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے, کیا چل رہی ہے؟ کچھ اس طرح کا تاثر پیدا ہو رہا ہے. میرا خیال ہے یہ ایک ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے کہ جج صاحبان میں گروپ بندی ہو جاتی ہے. ایک تو یہ بات ہے, ہم باہر میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں جی فلان کون سا گروپ ہے, فلان کون سا گروپ ہے. پھر آپس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہم میں سے ہوتے ہیں جو ادھر کی بات ادھر کر کے ادھر کی ادھر کر کے اس میں ترقی بڑھا دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جج صاحبان کو اس سے اوپر ہونا چاہیے, اور جو بھی بات ہو وہ کمیونیکیٹ کرنی چاہیے ود کلیگس. تو اگر کمیونیکیشن ٹھیک ہو تو اختلاف تو اچھی چیز ہوتا ہے. یہ اختلاف تو میں سمجھتا ہوں یہ تو صحیح روح ہے عدلیہ کی. اور آپ کو یاد ہوگا کبھی باہر پر اس بات ناراض تھی کہ جی ججوں میں اختلاف ہی کوئی نہیں ہوتا. تو اختلاف سے جو ججمنٹ ہے وہ خوبصورت بن جاتی ہے. آپ کے کیا خیال میں یہ فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو اتنا اسٹیٹ لگ گئی ہے یا اسٹیبلشمنٹ لگ گئی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کچھ اپنی اپنی طبیعت بھی ہوتی ہے, کچھ طبیعت بھی ہوتی ہے, اور کچھ ہم جو جج صاحبان ہیں ان کو ان کی جو طبیعت ہے اس میں ریئیکشن زیادہ آ جاتا ہے. اور شاید لوگ بھی ظالم سی کچھ سن مرندہ شوق بھی سی شوق بھی. تو میں اتنا تو کہہ نہیں کہہ سکتا کہ خواب بروا دے گے مجھے.
आपको तो कोई हाथ नहीं लगाएगा। नहीं हमें भी अब आपको क्या आज एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल था डॉन में। अच्छा। एक बच्चा है वड़ैच बैरिस्टर, अच्छा, उससे लिखा था लॉ ऑफ कंटेम्प्ट के ऊपर। इसको लिखते हो कि ये जो अदलिया है क्यों खाइफ है तनकीद से, और ये ओपन होना चाहिए जैसे अमेरिका में है या बरतानिया में है, हमारे यहाँ क्यों नहीं। वो बड़े अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ था। तो ये इसमें ये लहजा बात है, लेकिन जज साहबान को आपस में बैठ के हमांगी अच्छी बात है और कंसिस्टेंसी अच्छी बात है, लेकिन इट्स रॉन्ग मैसेज टू बी गिवन टू द पीपल कि जज साहबान आपस में उखड़े हुए हैं या नाराज हैं। ठीक बात है, लेकिन आप तवक्को करते हैं कि हमारा जो निज़ाम अदल है वो बहुत स्मूथली चलता रहेगा और हमें इंसाफ फराहम करता रहेगा किसी ना किसी हद तक। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आपकी तो वैसे हर चीज हर नब्ज पे हाथ होता है आपका। बहुत शुक्रिया आपका। आप छोटे से ज्योतिषी भी तो है ना। बहुत शुक्रिया जनाब आपका डॉक्टर खालिद रांझा साहब। वक्त हमारा खत्म हो गया, वरना दिल करता है कि आपसे मजे मजे की बातें करते रहें जी। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में इसके अलावा तो कोई के पास सवाल है? नहीं, सवाल नहीं, यानी कि सवाल तो बहुत, स्टोरीज तो बहुत सी है, मगर वक्त की नहीं है हमारे पास। क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे लेना चाहूँगा। क्लोजिंग रिमार्क्स यही है कि सेनेट का इलेक्शन जो है इस वक्त पूरे मुल्क की पॉलिटिकल निज़ाम के लिए एक इम्तहान बन गया है जी, और इसमें बहुत से इफ्स एंड बट्स भी आ रहे हैं, और मेरे ख्याल में हुकूमत भी इसमें परेशान है और अपोजिशन भी जोर लगा रही है, इस पर बहुत डिपेंड कर रही है। रिजल्ट तो वही आने 19-20 जो आया करते हैं, लेकिन रिजल्ट अहम नहीं है। ये मुहिम, ये कैंपेन कैसे चलती। अब देखो ना, अदलिया भी इम्तहान में है कि ओपन बैलेट कराए कि सीक्रेट बैलेट कराए, तो सारे इदारे इस वक्त बहरान में हैं, इम्तहान में है, कटहरे में है, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान की कौम इस कटहरे से सलामत निकले और बावकार निकले। इलाही आमीन जी। बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेजबान जवाद बाकिर को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद। खबर सबसे पहले। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें, और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ। देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह जुम्मा इतवार 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे। सहाफत में मेरे 35 साल, वही खेल तमाशे, वही नारे, वही मायूसियां, सच और झूठ के हिस्से, वफादारी, बेवफाई, ताकतवरों के तह बेबसों की सिस्कियां। कौन बदलेगा ये सब? शायद सोचते तो होंगे क्यों है ऐसा। मैं तलाश करूंगा इन सवालों के जवाब। आपके साथ वाइंड अप विद इसारा। देखिए प्रोग्राम वाइंड अप विद